السلام علیکم ویورز، آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کے آ رہا ہوں میں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ان کسٹمر کے لیے جس میں یہ اس کو کیسے کنفیگر کیا جاتا ہے، اس لاک کو کیسے اس کی انسٹالیشن کی جاتی ہے. بایو میٹرک اسمارٹ لاک ہے یہ، جو 5 طریقوں سے لاک اوپن کیا جاتا ہے: بایو میٹرک، RFID کارڈ، کوڈ، کیز اینڈ موبائل اپلیکیشن. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی انسٹالیشن، اس کو فٹنگ کرنے کا طریقہ بتا دوں گا کہ کیسے ہے. آپ کو اس کے باکس کے اندر ایک یہ انڈور یونٹ ملتا ہے، ایک آؤٹ ڈور یونٹ ملتا ہے، اور ایک یہ اس کی لیچ ہوتی ہے. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے انسٹالیشن کے دوران کہ اس کی یہ والی جو یہاں پہ ایک ایرو کا سائن ہے، اس کو آپ نے رائٹ یا لیفٹ رکھنا ہے، اپ یا ڈاؤن ڈائریکشن پہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے. اور ہینڈل کو انورٹ کرنے کے لیے آپ یہ اسکرو اوپن کر کے اس کو ہینڈل کی ڈائریکشن بھی اپنے دروازے کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں. اور دروازے کے حساب سے اس کو بھی آپ یہ 2 اسکرو اوپن کر کے اس نوب کی ڈائریکشن بھی الٹا سکتے ہیں. سمپلی ابھی میں نے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے ڈائریکٹلی، اور ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کس طریقے سے یوزر ایڈ کریں گے، یوزر ڈیلیٹ کریں گے، ایڈمن کیسے ایڈ کریں گے، اور اس کو وائی فائی سے کس طریقے سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی اپلیکیشن کے ساتھ. کافی آسان سا طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کافی ایزی سا وے ہے. فرسٹ آف آل آپ کو میں اس میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ باہر سے ہینڈل گھمانے پہ اس کی نوب ورکنگ نہیں کرے گی. ابھی چونکہ میں نے اس کو اوپنلی رکھا ہوا ہے تو ابھی تھوڑا سا یہ شیک ہو رہا ہے. خیر یہ جب یوں فٹ ہوا ہوگا تو باہر سے ہینڈل لگانے سے یہ اس کی لیچ موو نہیں کرے گی، جبکہ ان سائڈ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سائڈ پہ اس کی یہ لیچ پراپر ورکنگ کرے گی، اور اوپر والی سائڈ پہ کرنے پہ یہ ڈبل لاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل لاک ہو گیا، اور یہ لاک اوپن ہو گیا ان سائڈ سے. آؤٹ سائڈ سے ابھی آپریٹ نہیں ہو رہا اس وقت. یہ ٹیسٹنگ موڈ پہ ہے چونکہ اس میں کوئی بھی لاک ایڈ نہیں کیا ہوا، کوئی بھی یوزر ایڈ نہیں ہے، کوئی بھی ایڈمن ایڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو کوئی بھی تھم لگانے سے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس وقت ان لاک ہو رہا ہے. جی ابھی ہم نے سب سے پہلے اس کا جو بائی ڈیفالٹ پاسورڈ ہے، ایکسیس پاسورڈ، وہ ایڈمن کا وہ 1 2 3 4 5 6 ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایڈمنسٹریٹر ایڈ کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے اس لاک کو آن کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے ہم نے ایڈمنسٹریٹر ایڈ کرنا ہے، اس کے بعد سارے اس کے فنکشن پراپر آپریٹ ہوں گے. اس کے لیے ہم اس کے لیے جو اس کا مینیو میں بھی لکھا ہوا ہے *#، آگے ایڈمن انفارمیشن پوچھ رہا ہے جو کہ 1 2 3 4 5 6 ہے بائی ڈیفالٹ. 1 2 3 4 5 6، اس کے بعد #. ٹھیک ہے، یہ اس کا مینیو انٹر ہو گیا ہوا. اس میں 1 فار ایڈمنسٹریٹر سیٹنگ ہے، 2 فار یوزر سیٹنگ ہے، 3 فار سسٹم سیٹنگ، اور 4 فار مطلب کہ آپ نے اگر اس کو ریبوٹ کرنا ہے، کلیئر ڈیٹا وغیرہ سارا کلیئر کرنا ہے. سب سے پہلے ہم ایڈمن ایڈ کریں گے، 1 پریس کریں گے. 1 فار ایڈمنسٹریٹر ایڈ ایڈمنسٹریٹر کے لیے 1 پریس کریں گے. ڈیلیٹ کرنے کے لیے ایڈمن کو ہم 2 پریس کریں گے، اور 3 ہم نیٹ ورک کی سیٹنگز کے لیے پریس کریں گے. فرسٹ آف آل ہم نے ایڈمن کے لیے ایڈ کی ریکویسٹ کی، تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایڈمن کی انفارمیشن ایڈ کی جائے، چاہے اس میں کارڈ ایڈ کر دیں، چاہے کوڈ ملا لیں، چاہے ہم تھم لگا دیں. ابھی ہم تھم لگا رہے ہیں، 4 ٹائم تھم لگانا ہے ہم نے. 001 سکسیزفل. اس میں فرسٹ ایڈمن ایڈ ہو چکا ہوا ہے، اور یہ ہم اسٹار پریس کر کے مینیو سے بیک آتے ہوئے مینیو سے ایگزٹ ہو گئے. تو اب اس کا جو ایڈمن تھم سے لاک ان لاک کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ایڈمن تھم ہی اس کا مینیو اوپن کرنے کے لیے یوز ہوگا، یا یوزر ایڈ کرنے کے لیے یوز ہوگا. لائک اس میں اب *#، اب وہ 1 2 3 4 5 6 ورک نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے ایڈمن ایڈ کر دیا ہے. اب ہم اپنا تھم لگائیں گے، مینیو انٹر ہو گئے. مینیو کے بعد یوزر سیٹنگ کے لیے ہم 2 پریس کریں گے، 1 فار ایڈ یوزر، 2 فار ڈیلیٹ یوزر. اب یوزر نارمل جو یوزر ہوں گے آپ ان کو 1 پریس کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اب میں اپنی دوسری فنگر ایڈ کر رہا ہوں ایز اے یوزر 4 ٹائم. 010 سکسیزفل.
پہلے 10 یوزر جو ہیں وہ ایڈمن ہوں گے، پہلے 9 یوزر، 10 سے آگے کی جو یوزرز کی سیریز ہے وہ نارمل یوزرز ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ سمپل سا وے ہے اس کو کنیکٹ کرنے کا اور اس کو آپریشنل کرنے کا. اب آ جاتے ہیں کہ اس کو وائی فائی سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے آپ نے. یہ میں اس وقت مینیو سے باہر آ گیا. سب سے پہلے آپ نے اس کی اپلیکیشن انسٹال کر لینی ہے. ٹویا یا اسمارٹ لائف ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی اپلیکیشن ہے. یہ اسمارٹ لائف اپلیکیشن آلریڈی میں نے انسٹال کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی اس وقت ڈیوائس ایڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں فوکس ذرا کر دوں اسکرین پہ. جی، اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے پلس سائن پہ کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈ ڈیوائس کے لیے. ایڈ ڈیوائس میں آ جائیں گے تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں آن رکھنی ہے. بلوٹوتھ آپ نے آن کر دینی ہے، لوکیشن سیٹنگ آن کر دینی ہے. بلوٹوتھ اور لوکیشن میں نے آن کر دی. اب یہاں پہ یہ کیٹیگریز سائڈ پہ شو ہو رہی ہیں. آپ نے آنا ہے سیکیورٹی میں. سیکیورٹی میں آ جائیں گے تو سیکیورٹی میں آپ کو آپشن شو ہو رہی ہوگی اسمارٹ لاک. اسمارٹ لاک میں نیچے وائی فائی لکھا ہوا ہے، اس وائی فائی میں ہم آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور آلریڈی ہم نے اپنے موبائل کو وائی فائی سے کنیکٹ کر لینا ہے، جو کہ جس سے ہم لاک کو بھی کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں وائی فائی کا آلریڈی نام اور پاسورڈ شو ہو جائے گا. یہاں پہ ہم نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ڈیوائس کی بلنکنگ موڈ جو پیرنگ موڈ ہے وہ انیبل کرنا ہے. اس کے لیے ہم ابھی دوبارہ واپس لاک کے اوپر آ جاتے ہیں. لاک کا ہم پیرنگ موڈ کیسے ایکٹیو کریں گے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے اس کا مینیو اوپن کرنا ہے. یہ میں نے ایڈمن تھم لگا کے اس کا مینیو اوپن کیا. ایڈمنسٹریٹر سیٹنگ کے لیے 1 پریس کیا اور نیٹورک سیٹنگ کے لیے 3 پریس کیا. 1 فار ہاٹ اسپاٹ کنیکشن، 2 فار انٹیلیجنٹ کنیکشن. ہم آئیں گے ہاٹ اسپاٹ کنیکشن میں 1 پریس کر کے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کو یہ لائٹ بلنک ہوتی ہوئی شو ہوگی کہ آپ ہاٹ اسپاٹ کنیکشن پہ ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جائیں موبائل اپلیکیشن پہ. یہاں پہ آپ کو ہم نے کنفرم کیا کہ کنفرم لائٹ بلنکنگ، تو یہاں پہ ہم آ جائیں گے اے پی موڈ پہ. اے پی موڈ پہ آئیں گے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے وائی فائی کی سیٹنگ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو اس کے اپنے سگنل اسمارٹ لائف کے نام سے شو ہوں گے. ہم نے اپنے موبائل کو اس سے کنیکٹ کرنا ہوگا. تو یہ یہاں پہ آ کے میں ریفریش کروں گا. ابھی ایپلیکیشن یہ میرے سے ذرا لاک نیچے گر گیا تھا. خیر، یہ اس کے اسمارٹ لائف کے یہ سگنل شو ہو رہے ہیں. ہم اپنے موبائل کو اسمارٹ لائف سے کنیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کنیکٹڈ ہو گیا. اب ہم واپس اپلیکیشن میں آ جائیں گے تو یہ یہاں پہ ایڈنگ ڈیوائس کے اوپر آ گیا. یہاں پہ آلریڈی یہ جب ایڈنگ ڈیوائس پہ آ جائے گا تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیجٹس ہیں وہ 1 2 5 کی بجائے 5 بھی آ گیا. ابھی یہاں پہ کچھ سیکنڈ ہم نے ویٹ کرنا ہے. جب تک لاک یہ نہ کہے سکسیزفل. ابھی لاک کی طرف سے آواز آ گئی ہے سکسیزفل، تو لاک جو ہے اس وقت وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے اور یہ یہاں پہ ڈیوائس کا نیم شو کر رہا ہے. یہاں پہ ڈیوائس کے نیم پہ ہم جو بھی آپ کا یہ لاک کس جگہ پہ انسٹال کیا جا رہا ہے وہاں پہ نام سیٹ کیا جا سکتا ہے. ڈن کر دیں گے یہاں سے کمپلیٹ. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آپ کو اسمارٹ لاک شو ہو گیا. اب یہاں اسمارٹ لاک میں آ کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیٹری کی ہیلتھ کتنی ہے. بیٹری اس وقت ہائی ہے، لو ہے، میڈیم ہے. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ڈائنامک کی جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ 5 منٹ کے لیے ویلڈ ہو. یہاں سے پھر آپ ڈفرینٹ یوزر کو شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ الارم سیٹنگ ہے. یہاں پہ ہائی جیک الارم ہے. اگر کوئی اس کا بار بار غلط اٹیمپٹ کرتا ہے اور یہ لاک ہو جائے گا اور آپ کو الرٹ دے دے گا کہ کسی نے اس کو اوپن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ یہاں پہ ہسٹری ہے اس کی کہ کب اس لاک کو اوپن کیا گیا. آپ کو ہسٹری بھی مل جائے گی. ٹیمپریری پن کی آپشن آ گئی. یہاں پہ آپ ٹیمپریری پن اسائن کر لیں اور وہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک ورک کرے وہ بھی آپ کو یہاں پہ شو ہوگا. اچھا، اب لاک اس وقت پراپر وائی فائی سے کنیکٹ ہو چکا ہوا ہے. اگر اب کسی آپ کے فیملی ممبر نے وائی فائی سے آپ لاک آپریٹ کروانے کی کرنا ہے، اس نے لاک کی ریکویسٹ کرنی ہے آپ کو، تو وہ سمپلی فیملی ممبر آپ کا دروازے کے پاس آ کے 9 ہیش پریس کرے گا.
اسکرین پہ سوائپ کریں گے ہم یوں, یہاں پہ 9# پریس کریں گے. 9# کرنے سے آپ کو لاک کہے گا ریکویسٹنگ ان لاک. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ مجھے نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ لاک کی کسی نے ریکویسٹ کی ہے. یہ دیکھیں, یہ ابھی نوٹیفیکیشن آیا ہے. نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ اس لاک کے اوپر ہم پریس کریں گے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ریموٹ الاؤ کرنا ہے, تو یہاں پہ ہم کنفرم کر دیں گے. تو یہ ان لاک ہو گیا. اب جو آپ کا فیملی ممبر ہے وہ اس کو اوپن کر کے لاک اوپن کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی پیکنگ میں یہ آپ کو کی ٹیب ملتے ہیں جو کہ RFID کی ٹیب ہیں. ان کے اندر ہر ایک کی اپنی فریکوینسی ہوتی ہے. یہ پیکنگ میں 2 آتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ایکسٹرا چاہیے ہو تو وہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی پرائز کے لیے بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس سے بھی لاک اوپن کیا جا سکتا ہے. یہ یہاں پہ سائن ہے. یہ ادھر ابھی چونکہ یہ ایڈ نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ اس نے فیلڈ بولا ہے. اس کے علاوہ اس میں ان کیس ایمرجنسی اگر آپ کے لگتا ہے کہ بیٹریز اگر ویک ہو گئی ہیں اور یہ لاک کسی وجہ سے آف ہو گیا, آپ نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا, تو اس کی یہ نیچے والی سائڈ پہ ایک سلاٹ ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, اس سلاٹ پہ آپ ایمرجنسی پاور بینک یا کوئی اڈاپٹر وغیرہ لگا کے اس کو آن کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں اس کو مینولی اوپن کرنے کے لیے بھی کیز ہیں جو کہ اس کے ساتھ یہ 2 کیز بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیز ہم اس پہ اس طرح سے لگا کے ٹھیک ہے اس کی ڈائریکشن یوں کر دیں گے تو یہ باہر والی سائڈ سے بھی لاک آپریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور جبکہ نارمل روٹین میں یہ باہر سے لاک آپریٹ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں, اس وقت چونکہ میں نے کسی چیز پہ فٹ نہیں کیا ہوا تو اس وجہ سے ذرا مجھے اس کو آپریٹ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے. خیر اینی ویز آپ اس کو دروازے کے اوپر فٹ کریں. اس کو پرچیز کرنے کے لیے ہمارا ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ نمبر ہے. اس کے حوالے سے کسی قسم کا آپ کو کوئی کویشچن ہو, کسی قسم کی آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ ہم سے ڈائریکٹ اسی نمبر کے واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آرڈر کے لیے بھی ہمارا پورے پاکستان میں کیش آن ڈیلیوری کا سیٹ اپ ہے. آپ کو یہ اس کے ساتھ مینول بھی ملتی ہے جس میں یہ سارا طریقہ کار انگلش میں تو لکھا ہوا ہے, لیکن ایزی وے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میرے جو کسٹمر ہیں جو آلریڈی ہم مجھ سے پرچیز کر رہے ہیں, جن کو یہ سمجھنے میں یا اس کی انسٹالیشن میں پرابلم آتی ہے, وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور تاکہ ان کو ایزی وے میں پتہ لگ جائے کہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے, کیسے یوز کرنا ہے. بہت ہی ایلیگنٹ ڈیزائن ہے, ڈیسنٹ سا ہے. اور مزید پروڈکٹس کے لیے آپ میری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی ڈفرینٹ لاکس ہیں اور لاک کی کافی ورائٹی ہے. آپ میرے چینل کو دیکھیں, اس کو لائک اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ, جزاک اللہ.